اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب ہم ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ سيقول السفهاء من الناس، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے قبلے سے وہ جو اس پر تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں افضل امت تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو رسول تم پر گواہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو وہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر تاکہ ہم جان لیں اس شخص کو جو اتباع کرے گا رسول کی، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو پھر جائے گا اپنی دو ایڑیوں پر۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک یہ بات بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرے گا تمہارا ایمان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، سو البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس قبلے کی طرف کہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چنانچہ پھیر لیں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہرے اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، یقیناً وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہر قسم کی نشانی، تب بھی وہ نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلے کی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی۔
وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان کا بعض پیروی کرنے والا ہے بعض کے قبلے کی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ اس وقت البتہ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے دی تھی ان کو کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس رسول کو، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک فریق ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، چنانچہ ہرگز نہ ہوں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ آج الحمدللہ ہم نے آج کے درس میں سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 17 کا آغاز کیا ہے، جو کہ دوسرے پارہ، جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں مختصر تعارف کی طرف۔ یہاں دوسرے پارے کے شروع سے ہی خانہ کعبہ کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان ہے۔ یہاں ہم نے پہلی آیت میں پڑھا، دوسرے پارے کے شروع والی پہلی آیت، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، عن قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے قبلے سے وہ جو تھے اس قبلے پر۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں سے خانہ کعبہ کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کا رخ کرنے کا حکم دیا گیا، جس پر آپ تقریباً 17 مہینے تک عمل فرماتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا گیا۔ یہاں پر یہ آیت پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراضات کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ خانہ کعبہ کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر سمت اور ہر جگہ موجود ہے، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، یہ ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ البتہ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے، اس لیے یہ سمت
اللہ تعالی ہی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سمت بذات خود مقدس یا مقصود ہے۔ جو کچھ تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے، یعنی عاجز ہو کر رہے، سر تسلیم خم کر دے۔ آیت کے آخر میں سیدھی راہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں افضل امت تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یعنی جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت دی، اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے۔ چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو قیامت کے قائم ہونے تک انسانیت کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ معتدل امت کی یہ خصوصیت بھی اس آیت میں بیان فرمائی گئی ہے کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء کرام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کے ایک حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ وہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو امت محمدیہ کے لوگ انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے رسالت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو پوری طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اگرچہ ہم خود اس موقع پر موجود نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی، اور ہمیں ان کی بات پر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ اس کے بعد بعض مفسرین نے امت محمدیہ کے گواہ ہونے کے یہ معنی بھی بیان کیے کہ شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے، اور یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچایا تھا۔ باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلے کو وہ جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، مگر تاکہ ہم جان لیں اس شخص کو جو اتباع کرے گا رسول کی، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اس سے جو پھر جائے گا اپنی دو ایڑیوں پر۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا، اس کا مقصد یہ امتحان لینا تھا
کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بذات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ تعالیٰ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ قبلے کی تبدیلی سے یہی واضح کرنا مقصود تھا کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں، اللہ کی کرنی ہے، اور نہ اس میں اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی، کیونکہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو یکایک بدل لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی کہ کسی بھی چیز میں کوئی ذاتی تقدس نہیں اور اصل تقدس اللہ تعالیٰ کے حکم کو حاصل ہے، ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے تابع فرما تھے، اور آج بھی اسی کے حکم پر ایسا کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات بڑی بھاری ہے مگر ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ضائع کر دے تمہارا ایمان۔ اس سلسلہ کلام میں اس جملے کا ایک مطلب تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ نئے قبلے کو اختیار کر لینا مشکل تھا، لیکن جن لوگوں نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بے چون و چرا مان لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ انہیں اس کا عظیم اجر ملے گا۔ دوسرے یہ جملہ ایک سوال کا جواب ہی ہے جو بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ مسلمان اس وقت انتقال فرما گئے تھے جب قبلہ بیت المقدس تھا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی وہ نمازیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی تھیں قبلے کی تبدیلی کے بعد ضائع اور کالعدم ہو جائیں۔ یہاں اس آیت نے جواب دے دیا کہ نہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا تمہارا ایمان۔ چونکہ انہوں نے اپنے ایمانی جذبے کے تحت وہ نمازیں اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل میں پڑھی تھیں، اس لیے وہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف کہ آپ پسند کرتے ہیں اس کو۔ یہاں اس آیت میں یہ بیان ہوا کہ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، اور چونکہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اس آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی 144 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، جن کو کتاب عطا کی گئی، یقیناً وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ یہاں یہ بیان ہوا ہے کہ اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر بھی ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ بعض مورخین نے خود تورات کے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ 145 نمبر آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، کہ نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان کا بعض پیروی کرنے والا ہے بعض کے قبلے کی۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ یہودی بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانتے تھے اور عیسائی بیت اللحم کو اپنا قبلہ مانتے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کعبہ کے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی اوپر ہم نے بیان کیا، اور یہ معنی بھی ممکن ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے، لیکن ضد کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔